بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی، بزرگی اور ہر طرح کے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں درود و سلام ہو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے تمام ماننے والوں پر۔ عرض یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھا کر نکلتے تھے یا اور طاق کھجوریں کھا کے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اب کچھ نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آپ قربانی کرتے اور قربانی کے گوشت سے آپ افطار کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے 2 گھنٹے کا آپ روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھ نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی۔ اور آپ نے فرمایا، برا بن عازب کی حدیث ہے، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن اصاب ذلك فقد اصاب فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا وسنت المسلمين۔ یعنی ہم اس دن سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پا لیا، مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله۔ اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کی، لیس من نسک شیء، اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا، گویا کہ اس نے اپنے بال بچوں کے لیے سبقت کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ نمبر 2، خطبہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم کو اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیسے پیش کی، کس طریقے سے اپنے گھر سے نکلے، اپنی بیوی کو بھی نہیں معلوم، رشتہ داروں کو بھی نہیں معلوم، مینا کے اس مقام پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا، شیطان 3 جگہ آیا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پر جب شیطان کا وار ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیا شیطان کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ لہذا جہاد کی جو 4 قسمیں، اس میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اور نفس کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ آپ علم کو بڑھائیے اور علم کی روشنی میں ایمان کو درست کیجیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، ایمان سے نوازا، اللہ نے ان کے دل کو قلب سلیم رکھا، دل صاف تھا، ستھرا تھا، تب اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ اور اسی دل کی صفائی کی وجہ سے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، بڑھاپے تک اولاد نہیں، مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد دی، اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں
قربان کیا راضی برضا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے. تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس لیے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں. شرک کی تمام قسموں سے بچیں. شرک اکبر، شرک اصغر یعنی ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود سے بچیں. یہ ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیں گے. اور نفس کے ساتھ دوسرا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں. اعمال تو بہت لوگ کریں گے، لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، زندگی بھر کام کرتے رہے، تھکتے رہے، 18 گھنٹے کام کرتے رہے، لیکن اسی تھکی ہوئی حالت میں موت ہوگی، اور اسی تھکی ہوئی حالت میں قبر میں عذاب ہوگا، اور اسی تھکی ہوئی حالت میں قیامت کی ہولناکی سے دوچار ہوں گے، اور اسی پیاس کی حالت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا، اللہ کا خوف پیدا کر لیا، اور اللہ کا خوف لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، ہم حدیث کو پڑھیں. جس طرح قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے، ایک پیج پڑھیں گے 5000 نیکی ملے گی. قرآن پر تدبر کریں گے قلب روشن ہوگا. سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں گے شیطان نہیں آئے گا. سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. انشاءاللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. اسی طریقے سے اے وہ لوگوں جو موبائل میں وقت ضائع کر رہے ہو، اے وہ لوگوں جو انٹرنیٹ پر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، یہ آگ ہے، آگ سے کھانا بھی بنتا ہے، اور غفلت اختیار کی جائے تو آگ بھی لگتی ہے. موبائل سے دل میں آگ لگتی ہے، ایمان میں آگ لگتی ہے، کلچر میں آگ لگتی ہے، تہذیب میں آگ لگتی ہے، اقدار میں آگ لگتی ہے. ہماری لڑکیاں جو بگڑ رہی ہیں، ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اور آپ نے تربیت نہیں کی. کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت نہیں کی تھی؟ تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کے لیے تیار کیا کہ کہا یا بتی فعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے اسے کر ڈالیے. فلما اسلم، ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے فیصلے کو مان لیا اور پیشانی کے ایک بل لٹا دیا. پیشانی کے بل لٹانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو بالکل یعنی اودھے منہ لٹایا، نہیں، بلکہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ ان کو کروٹ لٹایا. یہی تحقیق ہے امام طبری کی. اس بات کو یاد رکھیے. اللہ کے فیصلے کو مانا. اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، نفس کی قربانی دو، نیک عمل کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے سامنے بھی توحید کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، لیکن انداز کتنا پیارا تھا. لاٹھی سے نہیں مارا، زبان سے زخمی نہیں کیا، میٹھا انداز تھا. یا بتی انی قد جانی من العلم، علم آ چکا ہے، روشنی آ چکی ہے، آئیے ادھر میری پیروی کیجیے. یہ انداز بتائیے. دعوت کے بغیر ہماری قربانی اور ہماری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز نفس کے ساتھ جہاد، صبر بھی کریں اور صبر کی تلقین کریں. یہ ہے خلاصہ پورے اسلام کا. اللہ نے فرمایا بشر المخبتین، قربانی کرنے والے جن کی قربانی قبول ہوئی ان کی علامت یہ ہے کہ وہ تواضع و انکساری اختیار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. آج ہم کو اپنے مال پہ تکبر ہے، اپنی طاقت پہ تکبر ہے. بہت ساری خواتین کو اپنے کپڑوں پہ تکبر ہے. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اور اسی تکبر کی ایک نشانی ہے کہ ایسا لباس پہنو، ایسی ساڑی استعمال کرو جو مارکیٹ میں کسی کو نہ ملا ہو، تاکہ لوگوں میں ہماری تعریف ہو. میری ماں اور بہنوں، آپ قوم کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنیے، گھر والوں کے لیے آئیڈیل نمونہ بنیے. اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت اونچا درجہ دیا ہے. آپ کے گود سے انبیاء پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہوئے، صلحاء پیدا ہوئے. آپ کا گود اگر پاک صاف ہوگا پورا معاشرہ پاک ہو جائے گا. گناہوں سے بچیے اور یاد رکھیے جس نے شہرت کا لباس پہنا، ایسا لباس تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو. البس اللہ لباس المذلہ، اللہ ذلت کے لباس پہنائے گا اور اس کے اندر اللہ جہنم کی آگ بھڑکا دے گا. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا سے اچھا کپڑا پہنیے، اچھی سے اچھی غذا استعمال کیجیے، اچھا سے اچھا کارنامہ انجام دیجیے، یہ اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشیر المخبتین،
اس کی دوسری تفسیر ہے جس کو اطمینان ہوتا ہو اللہ کی بات سے، جس کو رسول اللہ کی بات سے اطمینان ہوتا ہو، قرآن و سنت سے سکون ملتا ہو، اللہ کے حکام کو سن کر فوراً سکون مل جائے، مسجد میں آ کر سکون مل جائے، موت کے وقت آپ کو بشارت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ لوگ جن کا نفس مطمئنہ ہے، اللہ کی بات سے اطمینان ہوتا ہو، موت کے وقت جنت کی بشارت دی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو، خوشی ہو کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندے میں داخل ہو جاؤ۔ تے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اندر تواضع انکساری پیدا فرما۔ اور اسی طریقے سے قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے دل سے ہمارے، اللہ کے ذکر سے ہمارے دل دہل جائیں۔ کیا ہمارے دل لرزتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سنت سے متاثر ہوتے ہیں؟ والصابرین علی ما، مصیبتوں پر صبر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مسلسل اور پیہم قربانیوں کا روشن ترین باب ہے۔ پوری زندگی قربانی دی، نفس کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، عراق سے شام ہجرت کیا۔ کیا اس بادشاہ نے نیت خراب نہیں کی آپ کی بیوی کے ساتھ؟ کس نے بچایا اور کب بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ حضرت سارہ پر جب نیت خراب کی، حدیث بخاری میں بہت لمبی حدیث ہے، کیا حضرت سارہ نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی؟ اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ رسوا کیا کہ نہیں کیا دشمن کو؟ ان مسجدوں کو تربیت گاہ سمجھو، تعلیم گاہ سمجھو، امن کی جگہ سمجھو، یہ امن و سلامتی کا مرکز ہے۔ مسجد نبی سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ آئیے مسجد توحید اور تمام مسجدوں سے تعلق جوڑیے۔ ہماری مثال ویسی ہے، وحدت ختم نام کو توحید رہ گئی جیسے کسی کتاب کی تمہید رہ گئی۔ اس لیے قربانی کیجیے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، خون بہہ جاتا ہے زمین پر، گوشت کھا لیتے ہو، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ دعا کریں اللہم آت نفسی تقواہا، تقوی کی دعا کیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے تقوی کے لیے۔ نمبر 2، قرآن سنت پر عمل کیجیے۔ نمبر 3، جتنی اللہ نے روزی لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جائیے۔ نمبر 4، آخرت کی تیاری کیجیے۔ اگر یہ صفت ہوگی میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کا سر 7ویں آسمان کے اوپر اور ان کا پاؤں 7ویں طبق زمین کے نیچے ہے، ان کے کان سے لے کر، کان کے لو سے لے کر گردن کی دوری 700 سال کی مسافت ہے۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی، آپ کے لیے دعا کریں گے، صحیح راستے پہ آئیے، مصیبت پر صبر کیجیے، نمازوں کو قائم کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جس نے توبہ کیا ان کی مغفرت فرما، جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو، ان کے باپ دادا، لکڑ دادا، تکڑ دادا، بیٹے پرپوتے، بیویوں کو ایک ساتھ جنت میں داخل فرما۔ کیا آپ نہیں چاہتے؟ بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی یاد رکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اجتماعیت کے ساتھ آپ یہاں جمع ہوئے، کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ بیت المال کا نظام قائم کریں؟ میں خطبے کے آخری میں پہنچ چکا ہوں، کیونکہ پہلے سے بول دیا ہوں کہ خطبہ مختصر ہے۔ دنیا کے سارے دشمنان اپنے مالوں کو جمع کرتے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میرے پاس رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم کہاں خرچ کریں۔ کیا ہم امن قائم کرنے کے لیے، شانتی قائم کرنے کے لیے، اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، کیا ہم بیت المال قائم نہیں کر سکتے؟ بیت المال قائم ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں وہ انشاءاللہ صحیح ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بیت المال کے نظام کا اثر تھا کہ خوشحالی اور فارغ البالی آئی، لوگ سونا لے کر نکلتے تھے لیکن کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ پوچھئے مشائخ سے، میں نے تحقیق کیا اس مسئلے پر، پرندوں کو کھلایا گیا، سمندروں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ وقت نہیں کہ وہ آوازیں حتی لا یقال ان الطیر جاء فی بلاد المسلمین، پہاڑ کے اوپر، برف پیلے پہاڑ پر غلے ڈالے گئے، راشن ڈالے گئے،
تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اسلامی ملک میں ایک پرندہ بھی بھوک سے مر گیا. کہاں ہو آپ جو پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکے ہو؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا. کتنے مریض مر رہے ہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تڑپا لوگوں کے پاس جا کر کوئی تعاون نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. اللہ مسجد توحید والوں کو جزائے خیر دے. میں ریاکاری سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. لیکن جب بھی میں نے آواز دی، جب بھی میں نے کوئی تقاضا پیش کیا، تمام لوگوں نے بیک زبان سے قبول کیا ہے. اللہ یہ کیفیت تمام لوگوں میں پیدا کرے اور ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے. میری گزارش ہے کہ آپ دعا تو کرو کہ بیت المال کا نظام قائم ہو مسجدوں میں. کیا بیوہ مساکین کی لسٹ نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اجتماعی حالات لوگوں کے معلوم نہیں کر سکتے؟ اس محلے میں کتنے لوگ ہیں؟ اور نماز کی تبلیغ کرو، جگاؤ فجر کی نماز کے لیے. بیت المقدس کے اوپر رو رہے ہو، ہزاروں مسجدوں دشمنوں کے قبضے میں چلی گئی. میں نے کہا تھا اور واقعہ بیان کیا تھا، ڈائریکٹ روایت یہودی اور مسلمان سے واقعہ ہوا، اس نے بیان کیا ہمارے شیخ ابو عبداللہ کو، ابو عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا. میرے اور اس کے بیچ میں صرف 2 راوی ہیں، 2 نیریٹر. سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ بیت المقدس اس وقت تک ہم آزاد نہیں کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہاری تعداد فجر کی نماز میں وہ نہ ہو، اتنی بڑی تعداد نہ ہو جو تمہاری تعداد جمعہ میں ہوتی ہے. تو میرے بھائی، ہم اپنے مالوں کو صحیح طور پر خرچ کریں اور اسی کا ایک نتیجہ ہے دارالقضا قائم کرنا. 2-3 منٹ اور وقت دیکھ سکتے ہیں، ابھی تو وقت باقی ہے. وہ کہنا یہ ہے میرے بھائی، کل کی بات ہے، ایک خاتون نے روتے ہوئے ٹیلی فون کیا. میں نے کہا کہ میں خطبے میں لاؤں گا انشاءاللہ. میرا شوہر اچھا ہے، میری ساس ظالمہ ہے، ماں سے ملنے نہیں دیتی، گالیاں دیتی ہے. لوگوں، اللہ کے نبی کا خطبہ آپ نے حجۃ الوداع میں 3 بار کہا اتقوا اللہ فی النساء، اللہ اللہ فی النساء. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، دارالقضا قائم کرو. طلاق کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ نکاح ہوتے ہی خلا کیوں ہو رہا ہے؟ بولو بھائی. تربیت نہیں ہے، نظام نہیں ہے. ارے درخت سوکھا ہوا ہے، جھاڑ سکی ہوئی ہے، اور اوپر آپ ہریالی ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ڈھونگ نہ چاہو، برا مت مانو. اب برا مان کے میرا کیا کرو گے؟ صحیح طور پر اخلاقی تربیت کرو. دارالقضا قائم کیجئے مسجدوں کے اندر، نہیں تو 2-3 مسجد مل کر. کوٹ میں انصاف ملے گا، لیکن نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اور قارون کا خزانہ چاہیے. الا ماشاءاللہ. دارالقضا قائم کیجئے. میاں بیوی کے اختلافات، لوگوں کے اختلافات کو حل کیجئے. اللہ سے ڈریے اس سلسلے میں. اسی طریقے سے میرے پاس رپورٹ ہے، آ کے میں بتاتا ہوں. ہم بڑے بڑے ہاسپٹل قائم تو کر لیے اور بڑے بڑے کالجز قائم کیے، لیکن ڈیلیوری وارڈ قائم نہ کر سکے. مسلم عورتوں کو برباد کیا جا رہا ہے آپریشن کے ذریعے، سادی سے پوری دنیا میں. اس لیے ڈیلیوری وارڈ کی طرف توجہ دیجیے اور دعوت کے کاموں میں تعاون کیجیے. اور یہ قربانی کا جو گوشت ہے، اللہ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ آپ رشتہ داروں کو ہدیہ بھی دیں. اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ایسا غیر مسلم جو صلح پسند ہے، جو آپ کے خلاف مکر و فریب نہیں کرتا، آپ ان کو بھی قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں. اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اسلام عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے. چاہے وہ پولیس انتظامیہ ہو یا حکومت کے کارندے ہوں، ہم اپنے سلوک کو اچھا پیش کریں، اپنے معاملات کو اچھا پیش کریں، اخلاق پیش کریں، ہدیہ دیں اور لیں. انشاءاللہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ بورما اور روہنگیا کے مسلمان مظلوم ہیں اور ان کی ایک بڑی تعداد یہاں حیدرآباد میں مقیم ہے. میں انشاءاللہ ایڈریس دے دوں گا. وہ لوگ کم سے کم آپ کے ہدیے کے مستحق ہیں، دوسرے تعاون کو تو چھوڑیے. اس لیے قربانی کے موقع پر آپ ان کا بھرپور تعاون کیجیے. میرا ان سے تعلق ہے، مجھ سے بھی نمبر لے سکتے ہیں اور بھی لوگوں سے. آپ اپنے گوشت کو کوشش کیجیے ان تک پہنچانے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس بات کو یاد رکھیے، ایک بکری میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی نیت کر سکتے ہیں. ان الرجل لیضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. ایک آدمی بکری اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا. چاہے گھر میں 100 آدمی کیوں نہ ہو، کھانا ایک ساتھ پکتا ہو، ایک بکری سب کے لیے کافی ہو جائے گی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری پر کہا اللہم تقبل من محمد والے محمد، اللہ محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے. اور دوسری روایت ہے ومن امت محمد، محمد کے امت کی طرف سے. تو ہم پوری امت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بدعت ہے.
کیونکہ ہماری ہر قربانی رسول اللہ کی قربانی ہے، جتنا ہم کو ثواب ملے گا اتنا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. لہذا آپ کی طرف سے قربانی کرنا بدعت ہے. مردوں کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کے بارے میں کوئی صحیح و صریح روایت نہیں. وہ صحیح ہوا غیر صریح و صریح ہوا غیر صحیح. سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ یعنی جو صحیح روایتیں ہیں ان میں مردے کی طرف سے قربانی کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، اور جس میں صراحت ہے کہ حضرت علی نے اپنی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو میڈا ذبح کیا ایک ایک، وہ روایت حد درجہ کمزور ہے. حنش راوی اس پر کلام ہے. اور شریک بن عبداللہ قاضی تغیر حفظ من ولی القضاء، قاضی بننے کے حفظہ کمزور ہو گیا. اور ابو الحسن راوی مجہول ہے، حدیث کمزور ہے. اگر اس کو صحیح مان لے تو اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، میت وصیت کرے گا تو کریں گے، نہیں وصیت کرے گا تو ان کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے. لیکن ایک جانور میں زندے مردے دونوں کی نیت کر سکتے ہیں. آپ نے پوری امت کی نیت کی، اور امت میں زندے بھی تھے اور مردے بھی تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تمام بیویوں کی طرف سے قربانی کی، تو اس میں بعض بیویاں زندہ تھی اور بعض بیویاں پہلے وفات پا چکی تھی. ایک ہی جانور میں زندے مردے دونوں کی نیت کرے. البتہ اگر کوئی مردے کی طرف سے قربانی کر لیا تو بدعت کا فتویٰ دینا یا اس کو حرام کہنا یہ درست نہیں ہے. کوشش کریں کہ نہ کریں، اگر کر لے تو ان کو کہیے کہ اس گوشت کو میت کی طرف سے کیا کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سیکھنے اور سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق دے. مساجد مدارس مراکز کی اللہ حفاظت فرمائے. جس تعداد میں ہم آئے ہیں اے اللہ ہمیں جمعہ میں بھی اور نمازوں میں بھی اور فجر کی نماز میں ہمیں پابند بنا دے اور ہمیں انسانیت کے لیے غمخوار بنا دے. ہمارے اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے اس کو تو دور کر دے. اے اللہ دشمنان اسلام کے صفوں کے اندر اے اللہ ہدایت کا نور داخل کر دے. کیونکہ حضرت امام احمد نے کہا، فضیل بن عیاض نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے میری زندگی میں ایک دعا قبول ہونے والی ہے تو وہ دعا میں کس کے لیے کروں گا؟ بولیے کس کے لیے کروں گا؟ بولیے اپنے لیے نہیں کروں گا، حکمرانوں کے لیے کروں گا. اللہ تعالیٰ ولی علینا خیارنا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، نیک لوگوں کو ہم پر مسلط کر، گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر. اللہ کے نبی کی دعا جو مجلس ختم ہونے سے پہلے جو دعا صحابہ کو پڑھاتے تھے اس میں آخری جملہ یہی تھا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، ایسے ظالموں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں. اللہ ہماری بچیوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، اور مسجد توحید اور تمام مساجد کو امن کا مرکز، دعوت کا مرکز، ہدایت کا مرکز بنا. یہ دلوں کی دھڑکن ہے، مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے، امن و شانتی کے گہوارے ہیں، اور یہاں سے ہدایت تقسیم ہوتے ہیں. امن کا پاور ہاؤس ہے یہ مسجد. کیا ہے؟ امن کا پاور ہاؤس ہے. اللہ ان کی تمام خدمت کو قبول فرما. اللہم سدینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین من الکفرۃ والملحدین. اور وہ دعا پڑھ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے آخری میں صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. یاد کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حسن روایت. اللہم اقسم لنا من خشیتک اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. صحابہ کرام کی سنت کے مطابق اگر ملاقات کے وقت آپ ایک دوسرے کو دعا کریں، تقبل اللہ منا من، تحادو تحابو، ہدیہ لو دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تحادو فإن الهدي يذهب وحرص، ہدیہ لینے اور دینے سے دل کا کینہ کپٹ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. تو اس پر عمل کیجیے، رشتہ داروں سے رابطہ کیجیے، ان کے پاس جائیے، ملاقات کیجیے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اختلاف کو ختم کرے، جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس غریب فقیر کو یہاں لانے میں تعاون کیا اور ہم کو آپ نے یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائی سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.